بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مہر خان آباد اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ایکٹنگ وائس چانسلر اور موجودہ پرو وائس چانسلر، ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹی اور چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہزارہ یونیورسٹی، ڈاکٹر منظور حسین شاہ صاحب۔ آج ہم ان کی زندگی کے حوالے سے ان سے جانیں گے، ان کی جو اسٹرگلز ہیں، ان کا جو پروفائل ہے اور ان کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں جانیں گے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سر ایک چھوٹے سے گاؤں سے آپ اٹھیں اور آپ نے اتنی اچیومنٹ حاصل کی، یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے، تو یہ ایجوکیشن جو سٹارٹ سے آپ کی تھی اس میں کیا مشکلات آئی اور وہ کیسے وہ سفر آپ نے طے کیا؟ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ مشکلات تو ہر بچے کو اور ہر انڈیویجول کو آتی ہیں۔ جی سر۔ مجھے بھی مشکلات آئی ہوں گی اور ظاہر بہت زیادہ آئی ہیں اس وقت کے ماحول کے مطابق اور حالات کے مطابق، کیونکہ صورتحال اس طرح نہیں تھی جو آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ جی سر۔ ایک چھوٹا سا گھر اور چھوٹا سا گاؤں، کچا گاؤں اور اس طرح کی صورتحال میں، لیکن دو فیکٹر بڑے اہم تھے میرے لیے۔ ایک میرے دادا جان جس کا ذکر میرے والد صاحب کرتے تھے، جی سر، اپنے وقت میں وہ مسلم لیگ کے اچھے کارکن رہے اور ان کی بڑی کاوش اور قربانی رہی، اور اس کا جو عکاس ہے ان کے ساتھ جو مختلف کرسپانڈنس لوگوں نے کی تھی وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جی سر۔ دوسرا جو موٹیویشن فیکٹر تھا وہ میرے نانا تھے، سید مبارک شاہ صاحب۔ جی سر۔ اس وقت ٹیچر تھے، بعد میں ہیڈ ماسٹر وہ ریٹائر ہوئے۔ تو یہ دو بڑے فیکٹر تھے۔ تیسرا جو فیکٹر تھا وہ میرے اپنے بھائی تھے، جنہوں نے میری برتھ کے تقریباً 1 سال بعد میٹرک کیا تھا اور پھر میکینیکل انجینئرنگ میں انہوں نے ایسوسیٹ ڈپلوما بھی کیا تھا۔ جی سر۔ تو یہ 2-3 ایک موٹیویشن فیکٹر تھے جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیے رکھا کہ میں باوجود پرابلم کے یا مسائل کے یا کوئی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو میں اپنی تعلیم کو جاری رکھوں۔ سر اسکول، کالج اور یونیورسٹی لائف میں کیا مشکلات پیش آئیں؟ اسکول میں تو مجھے مشکلات اس طرح اکیڈیمکلی تو کوئی اس لیے پیش نہیں آئی کہ میں آلریڈی بہت اچھا تھا پڑھنے میں، اور میں اوورآل ابھی جس طرح آپ سے میں بات کر رہا تھا ٹاپر تھا۔ جی سر۔ اپنے کلاس کا مانیٹر بھی تھا، ٹیچرز کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، کلاس کے بچے بھی میرے ساتھ اچھے تھے، اور صرف یہ تھا کہ جب میں نے 8ویں پاس کی تو مجھے شفٹ ہونا پڑا ایک اور گاؤں میں۔ جی سر۔ 9th اور 10th کے لیے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں آرٹس تھی اور وہاں پر سائنس۔ جی سر۔ اور اس کے لیے پھر تقریباً 3-3.5 کلومیٹر کا فاصلہ، وہ ڈیلی آنا جانا جو ہے نا، وہ اگر کریں تو 6.5-7 کلومیٹر بن جاتے تھے۔ جی سر۔ تو ایک تو یہ ڈسٹنس کا اور ٹائم کا یہ ایک چیلنج تھا۔ جی سر۔ لیکن الحمدللہ 2 سال میں نے وہاں سٹے کیا، اور پھر میں وہاں جو اس وقت بزم سوسائٹی ہوتی تھی اس کا میں جنرل سیکرٹری بنا۔ جی سر۔ پھر میں اس کا پریزیڈنٹ بھی بنا، اور پھر میں نے اسکول کو بھی ٹاپ کیا۔ اس کے علاوہ میں نے 55 اور اسکولوں کو بھی ٹاپ کیا۔ جی سر۔ تو اسکول لیول کا تو یہ میرا ایک سفر رہا۔ کالج کی حد تک پھر میں شفٹ کر گیا ہری پور، جی سر۔ کیونکہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ TNT میں امپلائی تھے، جی سر۔ اور میں نے انٹر اور BA وہیں سے کیا، اور وہ بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہتر ماحول میں کیا، سہولتیں موجود تھیں۔ جی سر۔ رہائش ہمارے پاس تھی، گھروں کا موجود تھا، کالج بھی قریب تھا، اور ماسٹر میں نے اپٹاباد کالج سے کیا، گورنمنٹ کالج سے، کیونکہ میرا ایڈمیشن جو ہے کسی وجہ سے پشاور یونیورسٹی نہیں ہو پا رہا تھا۔ جی سر۔ تو یہاں چونکہ پھر گاؤں سے مجھے آنا جانا پڑتا تھا، اور گاؤں ذرا دور تھا، اور اس وقت جو سفری سہولتیں وہ نہیں تھیں، جی سر۔ ٹرانسپورٹ کی سہولتیں نہیں تھیں، باقی اس طرح نہیں تھیں۔ جی سر۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر مجھے ہاسٹل میں شفٹ ہونا پڑا۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے موٹے چیلنجز تو تھے، لیکن اس وقت وہ بڑے نظر آ رہے تھے، لیکن ابھی میں مڑ کر دیکھتا ہوں تو اتنے بڑے نہیں تھے۔ جی سر۔ یہ بڑے اسموتھلی یہ سفر جو ہے وہ کٹا اور گزر گیا۔ سر صرف درس و تدریس کی طرف آپ آئے، نہ کہ کوئی اور کام بھی آپ جوائن کر سکتے تھے، کوئی اور جاب یا کسی اور فیلڈ میں بھی جا سکتے تھے؟ اسپیسیفک ایجوکیشن میں آنے کا کیا وجہ تھا اور کیا موٹیویشن تھی؟ اس میں تو بے شمار وجوہات ہیں، اور جس طرح میں نے 3 موٹیویشنل فیکٹر پہلے آپ کو بتائے ہیں۔ میں یہاں سے میری جو فرسٹ اپائنٹمنٹ بھی دیٹ واز ان اسلام آباد، جی سر۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، تو وہ ٹیچنگ کیڈر پر نہیں تھی، جی سر۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ میں اٹیچ تھا وہ بڑے پائے کے ٹیچر تھے، بڑے سینئر اساتذہ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے۔ بیسیکلی دے اور مائگریٹڈ ایسٹ پنجاب سے، انڈیا سے مائگریٹڈ تھے۔ تو ان کے ساتھ رہ کر، ان کو دیکھ کر اور ان کو ٹیچنگ کو آبزرو کرنے کے بعد مجھے بڑا شوق تھا، اور بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ خواہش تھی کہ میں ٹیچنگ سائڈ پر پریکٹیکلی آؤں۔ جی سر۔ اور میں ان کے سیشنز بغیر انرولمنٹ کے بھی بعض اوقات لے لیتا تھا، ان کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، سنتا تھا۔ بڑے آئیڈیل لوگ تھے، بڑے پرفیکٹ، بڑے پیور پاکستانی تھے۔ جی سر۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے موٹیویشن فیکٹر کے بعد جو سیکنڈ بڑا فیکٹر تھا
وہ میرے ٹیچر وہاں پر تھے، کیونکہ میں نے باقی ایجوکیشن پھر اسلام آباد سے کی. جی سر. تو اس میں جس طرح ڈاکٹر شوکت صدیقی ہیں، ڈاکٹر امین بخاری ہیں، ڈاکٹر اصغر ہیں، ڈاکٹر عائشہ اکبر ہیں، ڈاکٹر ذوالکیف ہیں، ڈاکٹر اسلم اصغر ہیں، یہ سارے ایسٹ پنجاب سے یا انڈیا سے مائگریٹڈ تھے اور بڑے پائے کے استاد تھے. ان کی ٹیچنگ کو آبزرو کر کے، دیکھ کر کے پھر مجھے احساس ہوتا تھا کہ آئی شوڈ بی اے ٹیچر. جی سر. تو مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا، میں ان سے انسپائر ہوا، اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ 87 کو میں نے جاب جوائن کی اور تقریباً کو 95 میں شفٹ ہوا فرام جنرل جاب ٹو ٹیچنگ. جی سر، آپ نے فیلڈ میں بھی کافی وقت گزارا، کام کیا. اس کے علاوہ وائس چانسلر بھی رہے ہیں، ابھی پرو وائس چانسلر بھی ہیں اور ڈین بھی ہیں ایک فیکلٹی کے. اسی طرح ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہے. بہت سارے پروجیکٹس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کو لیڈ کرتے ہیں. کون سی پوزیشن سر سب سے زیادہ چیلنجنگ لگی آپ کو؟ دیکھیں، جو ہم سینئرٹی بیس پر جب ایج وائز سینئر ہوتے ہیں، ہماری پروفائل اچھی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم ڈین بنتے ہیں یا وائس چانسلر بنتے ہیں یا چیئرمین بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کا جو میرا سفر تھا میرے لیے زیادہ چیلنجنگ تھا. جی سر. جب میں نے تقریباً 9 سال نارویجن گورنمنٹ کے ساتھ ان کے پروجیکٹ میں کام کیا. جی سر. اور جس پروجیکٹ کے تھرو ہم نے 51,000 ٹیچرز کو ٹرین کیا. میں نے کو 11 مینول رائٹ اپ کیا، ان کو ڈیولپ کیا. جی سر. ٹریننگ مینول جو ہیں، اور جس ٹریننگ کے لیے پھر پورے پاکستان میں نے وزٹ کیا اور ٹیچرز کی ٹریننگ میں پریکٹیکلی میں انوالو رہا. میرے نزدیک وہ جو لائف کا میرا جو ٹائم تھا ورکنگ ود نارویجن گورنمنٹ نوریڈ پروجیکٹ، تو وہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا، بڑا مشکل تھا. جی سر. کیونکہ وہاں میں نے ایز اے ٹیچر، ایز اے ریسرچر، ایز اے ایویلویٹر، ایز اے مانیٹر، ایز اے کوآرڈینیٹر، یہ ملٹی ڈائمینشنل میں نے کام کیا ہے. اور حتیٰ کہ یہ جو ویڈیو ایڈ کیمرہ ہے، اس کی ہینڈلنگ، ٹائپ ان مائکرو فون کو، یہ اس طرح باقی چیزوں کو، ٹی وی پروگرامز ہیں، ریڈیو پروگرامز ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ، یہ سارے کام میں نے کیے آلریڈی. جی سر. تو وہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا. لیکن میری لائف میں، پروفیشنل لائف میں جو لرننگ باقی ہوئی ہے، وہ چیلنجز کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے میری لرننگ بھی بہت زیادہ ہوئی اور میں نے بہت لرن کیا. جی سر. اور میرے مائنڈ کو ایک وسعت ملی، مجھے بڑا ایکسپوجر ملا. پرٹیکولرلی پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں جاتے ہوئے مختلف لوگوں کو، مختلف ٹائپ کے لوگوں کو، اسٹائل کے مختلف لیول کے لوگوں کو ملتے ہوئے بہت زیادہ جو ایکسپیرینس ہے وہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے جو جاب تھی وہ بڑی چیلنجنگ تھی. سر، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ بہت سارے کام ایک وقت کرتے رہے. ابھی بھی آپ پرو وائس چانسلر بھی ہیں اور ڈین بھی ہیں، اس کے علاوہ چیئرمین بھی ہیں، بہت سارے پروجیکٹس کو بھی لیڈ کر رہے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. یہ سارے کام مینیج کیسے کر لیتے ہیں؟ بظاہر تو آپ دیکھیں تو یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے جب آپ کوشچن کر رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ینگ مین. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی کمٹمنٹ ہو، آپ کا مائنڈ کلیئر ہو، جی سر، اور آپ کے آبجیکٹو بھی بڑے ٹھیک ہوں، کلیئر ہوں، کرسٹل ہوں، اور ایک پرٹیکولر ڈٹرمنیشن آپ کے مائنڈ میں ہو، تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. تو بیسیکلی انسان کا جو ذہن ہے یہ اس کو ایک اچھا پلانر ہونا چاہیے. جی سر. تو میرا فیلڈ بھی ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ہے، یہ اسی میں میری ماسٹر ہے، اسی میں میرا پی ایچ ڈی اور ایم فل ہے. تو چیزوں کو اگر ہم اچھے طریقے سے پلان کریں، مائنڈ میں رکھیں، اور پلاننگ ڈزنٹ مین کہ پلاننگ ان دا آفس، یو کین پلان ایون ان یور ہوم، ان یور بیڈ روم. آپ کہیں پر بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، یا آپ کسی کے ساتھ سفر میں ہیں، تو اس وقت بھی آپ اپنے جاب کے حوالے سے آنے والے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے آپ پلان کر سکتے ہیں. سو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، اچھی پلاننگ کے ساتھ یہ پاسبل ہے کہ آپ بہت سارے کام کریں. جی سر. اور یہ آپ اپنے کو ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، میرے یونیورسٹی کے کولیگ سے پوچھ سکتے ہیں کہ پیرلر آئی ہیو بین پرفارمنگ آل دا ٹاسک ود ایکول سکسیس. اس میں کسی قسم کا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جوڑ نہیں آیا، اس کو میں نے بڑی خوش اسلوبی سے انشاءاللہ پرفارم کیا ہے. تو ایک میری پلاننگ ذرا اچھی رہی، اور دوسری پھر میری جو کمٹمنٹ ہے، اور کمٹمنٹ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے 8 سے 4 یا 8 سے 3. میں اس یونیورسٹی میں رات کے 2:30 بجے بھی آیا ہوں. میں صبح 5:30 بجے بھی اسلام آباد سے پہنچا ہوں. میں یہاں سے رات کے 10:30 بجے بھی گیا ہوں. تو میں نے ٹائمنگ کا لحاظ نہیں رکھا. تو شاید یہ وجہ ہے کہ کام میرے لیے آسان تھے، مشکل نہیں تھے. سر، ایک میں جس شخصیت سے ملتا ہوں، ایک سوال بلکہ 2 سوال ضرور کرتا ہوں. آپ نے ایک بڑا عرصہ فیلڈ میں کام کیا، اپنی سروسز دی، لیکن کچھ لوگوں کے خواب ہوتا ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے، وہ ڈیورنگ دا سیشن یا سروس وہ نہیں کر پاتے باوجود خواہش کے کہ یہ کام ہو جائے. ایسا کون سا کام تھا ابھی تک
جو آپ نے خواہش کی اور ابھی تک وہ نہیں ہوا؟ ایسا کوئی کام نہیں. وٹ آئی پلان آئی اچیوڈ اٹ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خصوصاً بلیسنگ ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سیلف میڈ ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ گاڈ میڈ ہے, تو بیسیکلی آئی ایم گاڈ میڈ. یس سر. مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی بلیسنگ رہی. میں اپنے ارادوں میں اتنا پکا, سچا, صاف ستھرا ہوں کہ میں نے جس چیز کو بھی پلان کیا, سوچا, اور کچھ عرصے کے بعد وہ میرے ہاتھوں میں آ گئی. آگے کیونکہ میرے آئیڈیاز جو تھے اور میری جو پلاننگ ہے وہ اس میں کھوٹ اور بے ایمانی کا کوئی عمل نہیں تھا. اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی بات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت اور وہ بلیسنگ کہ جس سے کسی طور انکار نہیں کیا جا سکتا, وہ کو ضرورت سے زیادہ, حد سے زیادہ, بیانڈ لمٹ میرے ساتھ رہی. یس سر. میری خواہش تھی کہ میں ہیڈ بنوں, میں ہیڈ بنا. میری خواہش تھی کہ میں رجسٹرار کا کام کروں, میں وہ بھی بن گیا. میری خواہش تھی کہ میں وائس چانسلر, تو وہ چارج بھی مجھے ملا. پھر پرو وائس چانسلر, یہ میرا 3rd ٹینیور ہے. ایز اے ڈین میرا 2سرا ٹینیور ہے. ایز اے چیئرمین یہ میرا 4تھا 5واں ٹینیور ہے. ایز اے ریزیڈنٹ آفیسر بھی میں نے کام کیا ہے, پھر ایک کیمپس کوآرڈینیٹر کے طور پر بھی, یہ پروجیکٹ کے اندر کوآرڈینیشن بھی. تو جو میں نے سوچا, جو میں نے پلان کیا, اللہ کی مہربانی سے وہ میرے ہاتھوں میں آیا. ایسی کچھ چیز رہ نہیں گئی. یس سر. ہاں, مطلب میں نے جس کو چاہا فیل کیا وہ چیز الحمدللہ. کچھ وقت ضرور لگا لیکن وہ مجھے ملی. سر آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, بڑا ایکسپلوئر ہے, بہت سارے کام آپ نے کیے, بہت ساری جگہوں پہ کام کیے. اسٹوڈنٹس کو اور یونیورسٹی کے ٹیچرز کو, کولیگس کو پیشن اور پروفیشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ بندے کا خواہش ہوتی ہے, وہ اس کی شوق ہوتا ہے اور وہ اسی کام میں آگے جائے. آپ نے 3 اسٹیک ہولڈر کا نام لیا. ایک آپ نے اسٹوڈنٹ کی بات کی اور دوسرا آپ نے ٹیچر کی بات کی. جی سر. ٹیچر کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہیڈ بھی آ جاتے ہیں. جی سر. یہ ان کے الگ الگ رول ہیں. یونیورسٹیز بنتی ہیں, ادارے بنتے ہیں, اسکول کالج بنتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے بنتے ہیں. جتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ دیکھتے ہیں, یہ بلڈنگ دیکھتے ہیں, ہمارے رومز دیکھتے ہیں, کلاسز دیکھتے ہیں, آڈیٹوریم, لیبس, واٹس ایور جو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ وائس چانسلر صاحب سے لے کر کے نیچے تک, اور نیچے سے لے کر ٹاپ تک جتنی ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں, تمام طرح کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ایوری تھنگ از فار دا اسٹوڈنٹس. یہ تمام سہولتیں اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں. اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ سب فیسلٹیز ہمارے لیے بنائی گئی ہیں, یہ تمام سسٹم ہمارے لیے کریٹ اور ڈیولپ کیا گیا ہے. اگر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو ان کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اکیڈیمک اپروچ ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گی. وہ رسپانسبل ہو جائیں گے, وہ سمجھیں گے کہ ان کا لاس کیا ہے اور ان کا فائدہ کیا ہے. اپنی کوئی کلاس مس نہیں کریں گے, اپنے والدین کی توقعات سے زیادہ پڑھیں گے, اپنے ٹیچرز کے توقعات سے زیادہ کام کریں گے. اسٹوڈنٹ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ کو ایک اور چیز بتانے کی بڑی ضرورت ہے. 2 چیزیں بڑی اہم ہے, اور جب میں وائس چانسلر تھا تو اس کو میں اسٹوڈنٹ کو بتاتا رہا اپنی میٹنگ میں بھی, ایڈریس میں بھی اور وزٹ میں بھی, کہ 2 چیزیں وہ ہمارا خاصہ ہے, ہماری پہچان ہے. ایک ہمارا ملک پاکستان اور دوسرا ہمارا دین. یہ 2 چیزیں ہماری پہچان ہیں. ہم اگر کوئی ڈریسنگ کرتے ہیں, کلاس میں آتے ہیں, باہر سے آتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, ادارے کے اندر بیٹھتے ہیں, کلاس میں انٹر کرتے ہیں, ٹیچر سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ساتھ جو کلاس والے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, ہمیں 2 چیزیں لازمی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میں ایک مسلم ہوں. اینڈ دس از ایکولی امپورٹنٹ فار دا ٹیچر اینڈ دا ہیڈ. یہ 2 بڑے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستون ہیں. اور دین بھی ہمیں بتاتا ہے طریقہ کار کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کیا کریں. دین ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ٹیچر ہیں تو آپ کیا کریں. جی سر. دین ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ہیڈ ہیں تو کیا کریں. اور بیسیت پاکستانی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بڑا ماڈل رول ہے قائد اعظم کا, کہ جب انہوں نے بچوں کو ایڈریس کیا, اسٹوڈنٹ کو ایڈریس کیا تو کیا ایکسپیکٹ کیا, ہیڈس کو ایڈریس کیا تو کیا ایکسپیکٹ کیا, جی سر, اداروں سے ان کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی. تو یہ چیزیں ہمارے تینوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے. بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ مسلم وی شوڈ ڈو آور ورک. اب ورک کے مختلف لیول ہیں, اسٹوڈنٹ کا اپنا کام ہے, ٹیچر کا اپنا کام ہے, اور یہ ذمہ داری ہے. بیسیکلی وی آر رسپانسیبل, اور ہم سے پوچھا جائے گا. اور تینوں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے پاس جو سب سے بڑا جو سورس ہے, جو ریسورس ہے, وہ ٹائم ہے, جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب کا شکریہ, انہوں نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مزید بھی انٹروڈیوس کریں گے.
اجازت دیجیے, اللہ حافظ.